اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ بلیس یو آل۔ بیٹا، مطالعہ قرآن حکیم کا لیکچر اپنی کتاب کھولیں مطالعہ قرآن حکیم کی۔ بیٹے لاسٹ لیکچرز میں ہم نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ ہم نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سورہ یوسف علیہ السلام کا شان نزول اور تعارف جو ہے اس کو، اور سورہ یوسف کی آیات 1 تا 57 جو ہے ان کی ہم نے ٹرانسلیشن کی حصہ اول میں سے۔ آج ہم حصہ اول کے علم و عمل کی باتیں کی پڑھائی اور انتخابی سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ دن ہے منگل، تاریخ 20 اپریل 2021، صفحہ نمبر ہے آپ کا 34۔ اپنی کتاب کھولیں۔ علم و عمل کی باتیں۔ ہم نے جب قصہ حضرت یوسف علیہ السلام سٹارٹ کیا تو ہم نے اس کا پہلے تعارف پڑھا، اس کے بعد ہم نے اس کی شان نزول اور اس کی ٹرانسلیشن کی۔ تو کیا ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اس کی علم و عمل کی باتیں جو ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کر سکیں، ہم جان سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آئیے علم و عمل کی باتیں جو ہیں ان کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ میں ہے، ہمیں نقصان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے جائز تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ سورہ یوسف آیات 5 اور 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر ہم میں کوئی نقصان پہنچتا ہے یا ہم کسی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ توکل کرنا ہے۔ کس پہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ۔ توکل مین ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اور ہمیں جائز حکمت عملی کو اختیار کرنا ہے، کوئی غلط یا ناجائز بات نہیں سوچنی۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، حسد ایک ایسی برائی ہے جو انسان کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ سورہ یوسف آیات نمبر 8 تا 17۔ ایک نیچرل سی بات ہے کہ ہم نے جب قصہ یوسف علیہ السلام پڑھا تو ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ کس میں مبتلا تھے؟ حسد میں، کہ ان کے والد جو تھے وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے، اس وجہ سے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ بیٹے جب کو زیادہ کسی کے پاس کچھ بھی زیادہ یا خوبصورت چیز دیکھیں تو اس پر حسد کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کو ہمیں مانگنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، ہمیں حادثات اور نقصانات پر صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 18۔ 4 پوائنٹ ہے، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ برائی اور بے حیائی سے بچا لیتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنی نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ کر اس کو چھینتے نہیں بلکہ ویسی لینے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت سی برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر ہے 24 اور 23۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، اگر ہم پر جھوٹا الزام لگائے تو ہمیں فوراً اس الزام کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے ہم پر کوئی الزام لگا دیا ہے، جھوٹا ہے، تو ہمیں فوراً سے اس کی نفی نہیں کرنی، ہمیں اس بات کے لیے نہیں لڑنا بلکہ خاموشی اختیار کرنی ہے اور وقت کا ہے، اللہ سبحانہ ہماری مدد کریں گے۔ یہ آپ کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 اور 26 میں بیان کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر برائیوں سے بچنا ممکن نہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہیں برائی سے کس نے بچنے کی توفیق دی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اگر کوئی برائی ہے تو اسے ہم صرف اللہ کی ہی توفیق سے، اللہ کی ہی مدد سے بچ سکتے ہیں۔ بیٹے پوائنٹ نمبر 7 ہے، نیک صالح آباء و اجداد کی پیروی ہی مقبول اور ذریعہ نجات ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 38۔ یعنی کہ اگر اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنی ہے تو وہ اسلام پر ہیں، وہ مذہب میں، وہ رسول اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں ان کی بات کو ماننا ہے، ادروائز نہیں۔
پوائنٹ نمبر 8 ہے جھوٹے معبودوں کے لیے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو جھوٹے معبود بنے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں وہ، میں اس بات کے لیے نہیں ماننا، کیونکہ ان کے پاس اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا رب، پالنے والا، ہمارا پروردگار ہے۔ یوسف کی آیت نمبر 40 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، جھوٹے معبودوں کی کسی بات کو نہیں ماننا، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے ہمیں علم و حکمت کی باتوں کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ لوگوں کے فائدے کے لیے انہیں عام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت یوسف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تو انہوں نے اسے چھپایا نہیں، بلکہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 47 اور 49۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر تہمت کا پردہ چاک کرنے کا خود اہتمام فرماتا ہے اور خیانت کرنے والوں کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 56۔ آیت نمبر ہے 52۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کوئی آپ پر الزام لگاتا ہے تو خود ہی اس کا پردہ کھول دیتا ہے، خود ہی آپ کے لیے اہتمام کر دیتا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی اور سازش نہیں کرنے دیتا۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے ایمان تقوی اختیار کرنے والوں کو آخرت میں بہترین اجر عطا کیا جائے گا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 50 کہ ایمان اور تقوی اختیار کرنے والوں کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں ہے۔ اس کے بعد ہے آپ لوگوں کے MCQs۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے ان کے بیٹا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کس نے نکالا؟ قافلے والوں نے۔ بادشاہ مصر کے خواب میں 7 موٹی گائیوں سے مراد کیا ہے؟ 7 خوشحالی کے سال۔ آپ کا 4 MCQs ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کا نام کیا تھا؟ بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں میں جیل میں کسے رہا کیا گیا؟ شراب پلانے والے کو رہا کیا گیا۔ یہ آپ کے MCQs ہیں، آپ نے انہیں سولو کرنا ہے، اور یہ گھر کے کام میں آپ نے علم و عمل کی باتیں جو ہیں ان کو یاد کرنا ہے، انتخابی سوالات کو اپنی کتاب پر سولو کرنا ہے، پیج نمبر 34۔ یہ آج کا آپ کا لیسن ہے۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔